السلام علیکم معزز ناظرین اکرام اور ڈیلی عثمان کے چاہنے والوں۔ تو دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں سائمن بولیوار کے بارے میں، جس نے کئی ممالک کو آزادی دلائی۔ 1492 عیسوی وہ سال تھا جب کولمبس انڈیا کے لیے سمندری راستہ دریافت کرنے نکلا، لیکن پہنچ امریکہ گیا۔ اب یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ کولمبس سے پہلے اسکینڈینیویا ممالک کے رہائشی امریکہ پہنچ چکے تھے، اس لیے امریکہ کو دریافت کرنے کا سہرا کولمبس کو دینا بند کر دینا چاہیے۔ بہرحال اس کے امریکہ پہنچنے کے بعد یورپینز اور خصوصاً اسپین والوں کو ایک نئی دنیا تو مل گئی، جہاں انہوں نے نو آبادیاتی نظام تشکیل دیا۔ سمندری راستوں کی تلاش سے شروع ہونے والا سلسلہ نیوزی لینڈ سے لے کر الاسکا تک ان ممالک کے قبضے کا باعث بنا۔ براعظم جنوبی اور براعظم شمالی امریکہ میں سب سے پہلے چونکہ اسپینش آئے تھے، اس لیے ایک اندازے کے مطابق ان دو براعظموں کے تقریباً آدھے حصے میں اسپین کا قبضہ تھا۔ ان علاقوں میں موجودہ امریکہ کی کئی ریاستیں بھی شامل تھیں۔ اسپین نے تقریباً 3 صدیوں تک ان علاقوں میں حکومت کی اور افریقن غلاموں کی مدد سے بے شمار دولت اکٹھی کی۔ ان علاقوں میں قبضہ کرنے اور پھر برقرار رکھنے کے لیے مقامی افراد کو کروڑوں کی تعداد میں قتل کیا گیا اور ان کی ثقافت اور طرز زندگی کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ ان علاقوں میں اسپینش ثقافت کے اثرات اتنے دور رس رہے ہیں کہ آج بھی لاطینی امریکہ میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان اسپینش ہے۔ اسپین کی امریکہ میں حکومت بہت طاقتور رہی اور دوسری نو آبادیاتی کالونیوں کی نسبت ان علاقوں میں وہاں کی عوام نے بہت کم مزاحمت کی، لیکن اس کے باوجود اسپین آہستہ آہستہ یہاں سے اپنی گرفت کھوتا چلا گیا۔ ماہرین اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ سر فہرست نپولین صاحب ہیں، جنہوں نے یورپ میں صدیوں سے قائم بادشاہی نظام کو تہس نہس کر دیا، جس سے اسپین کی طاقت پر بھی اثر پڑا۔ دوسری بڑی وجہ سائمن بولیوار تھے، جو اسپینش کالونی وینزویلا کی جاگیر کے مالک تھے۔ سائمن بولیوار، جن کو دی لبریٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 1783 عیسوی کو وینزویلا میں پیدا ہوئے، جو اس وقت ایک اسپینش کالونی تھی۔ سائمن علاقے کا سب سے امیر ترین اور طاقتور فرد تھا۔ اس کی حیثیت ایک گورنر کی تھی، جو براہ راست اسپین کے بادشاہ کو جواب دہ تھا۔ سائمن نے ابتدائی تعلیم یورپ میں رہ کر حاصل کی اور شادی بھی وہیں کی، لیکن اس کی بیوی شادی کے تھوڑے عرصے بعد بیماری کا شکار ہو کر مر گئی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ بیوی کی وفات نے سائمن کو ہلا کر رکھ دیا اور وینزویلا واپس آ کر اس نے اسپین سے آزادی حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سائمن کے اس فیصلے کے پیچھے اور بھی وجوہات بتائی جاتی ہیں، جو میرے خیال میں حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی۔ خیر، 1807 عیسوی کو وینزویلا واپس آ کر اس نے باقاعدہ جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ وسیع اثاثوں اور باقاعدہ فوج کا ملک ہونے کی وجہ سے اس نے اسپینش کالونیوں اور پڑوسی ریاستوں سے فوراً جنگ شروع کر دی۔ سائمن اور اس کی فوج نے تقریباً 100 جنگوں میں حصہ لیا اور زیادہ تر میں کامیابی حاصل کی۔ تاریخ میں اس کی جنگی حکمت عملیوں کو حیرت سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ بہت تھوڑے عرصے میں اس نے ایک بڑا ایریا اسپین سے آزاد کروایا اور بولیویا، کولمبیا، ایکواڈور اور وینزویلا اور پاناما کے علاقوں کا پہلا صدر بنا۔ یہ لاطینی امریکہ میں پہلی یونین تھی جس کے انتظامات کو ایک کانگریس کی مدد سے چلایا جاتا تھا۔ اس کی حکومت میں موجودہ کی طرح تھی، جس میں ریاستوں کو بااختیار بنا کر ایک فیڈریشن بنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جمیکا اور ہیٹی کو آزاد کرانے کا سہرا بھی سائمن کے سر ہی جاتا ہے۔ بولیویا ملک کا نام سائمن بولیوار کے نام پر رکھا گیا اور بولیوار کو اس کا اعزازی طور پر آئین لکھنے کو کہا گیا۔ سائمن بولیوار ایک پڑھا لکھا اور صاحب مطالعہ شخص تھا، جو لاطینی امریکہ میں جمہوریت کا حامی تھا۔ وہ امریکن اور فرینچ انقلابوں سے متاثر تھا اور چاہتا تھا کہ لاطینی امریکہ میں کالونی سسٹم ختم کر کے باقاعدہ جمہوریہ رائج کی جائے۔ گو اس معاملے میں وہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھنے پر بھی زور دیتا تھا۔ 1825 عیسوی کو سائمن نے صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، لیکن کانگریس نے اس کو نامنظور کرتے ہوئے حکم جاری رکھنے کو کہا۔ 27 اپریل 1830 عیسوی کو اس نے صدارت کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ اپنی باقی زندگی یورپ میں گزارنا چاہتا تھا، لیکن اسی سال 17 دسمبر 1830 عیسوی کو 47 سال کی عمر میں تپدق کی مرض سے وفات پا گیا۔ بولیوار کی موت کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اسے زہر دیا گیا تھا۔ 2008 میں وینزویلا کے صدر ہیوگو شاویز نے اس مقصد کے لیے ایک کمیشن قائم کیا
اور سائمن بولیوار کی باڈی کو تحقیقات کے لیے قبر سے نکالا گیا، لیکن فرانسک ماہرین کے مطابق بولیوار کی موت میں زہر یا کوئی اور غیر طبیعی عنصر نہیں پایا گیا۔ سائمن بولیوار لاطینی امریکہ کا مشہور اور اہم ترین کردار ہے جس نے کروڑوں افراد کی زندگی پر اثر ڈالا اور اس کے نظریات کو کسی حد تک ماڈرن دنیا میں لاگو بھی کیا گیا۔